الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم بآواز بلند میرے ساتھ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمانوں اور جانوں کے والی شہنشاہ زیوگار کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی مکرم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا، اور کرم بالائے کرم ہم سب کو اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت میں قبول فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے کریم آج کے اس بابرکت دن کا صدقہ میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک بابرکت آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خلاق کائنات نے اپنے مقرب بندوں کی خصوصیت بیان کی ہے، اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے، صرف عالم اسلام سے اللہ رب العزت مخاطب نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے پوری کائنات کو یہ بتا دیا کہ جو بندہ میرے جس وقت جتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے اسی لمحے سے پریشانیاں اور دکھ اس سے اتنا دور چلے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ پریشانیاں اور غم اسی لمحہ اس کی زندگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب ہم نے پوچھا کہ باری تعالیٰ تو ہمیں بتا دے کہ آیا ان لوگوں کے در پہ جانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تیرے مقرب بندوں کے در پہ جانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا تو اس کا جواب بھی میں تمہیں قرآن میں ہی دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی اور جناب خضر کی ملاقات کا ذکر فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں اور نبی ہیں، اور اکثریت کے مطابق خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب اس نقطے کو اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ خضر کے پاس۔ مرتبے میں اعلیٰ تو ہوئے نا موسیٰ علیہ السلام، تو میری بات کو سمجھیے گا، مرتبے میں جو اعلیٰ تھے
ان کو اللہ رب العزت نے ادنا کے پاس بھیجا، ادنا کے پاس بھیجا مرتبے میں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت خضر علیہ السلام کو حکم فرماتا کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، مگر موسیٰ کو کیوں بھیجا؟ کہ رسول کا ہر عمل سنت کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو یہ بتا دیا کہ میرے نیک بندوں کے در پہ جا کے حاضری دینا یہ رسولوں کی سنت کہلاتا ہے۔ میری بات کو سمجھے؟ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو بتا دیا کہ میرے نیک اور صالحین کے در پہ جانا یہ رسولوں کی سنت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آج کے اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہیں تلاش کرنا چاہیے، ڈائریکٹ براہ راست خدا تعالیٰ سے مانگو۔ تو آئیے ہم اس بات کا جواب بھی اللہ رب العزت سے لے لیتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ براہ راست خدا سے مانگو، تو مجھے بولیے اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی یاد میں نابینا ہو گئے تھے، کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بینائی کی دعا کیوں نہیں مانگی؟ توجہ ہے؟ حالانکہ چاہتے تو دعا مانگتے، اللہ رب العزت قبول فرما لیتا، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ یعقوب علیہ السلام نے گر گڑا کے دعا مانگی ہو کہ اللہ مجھے میری بینائی واپس کر دے۔ بلکہ یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے بتایا تو یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض بھیجا، اپنا قمیض بھیجا۔ چاہتے تو یوسف بھی مصر میں بیٹھ کر دعا مانگ دیتے کہ اللہ میرے والد صاحب کو، میرے بابا کو بینائی عطا فرما دے، مگر یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ اپنا قمیض اتار کر اپنے بھائیوں کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرا یہ قمیض بابا کو دے دینا اور ساتھ میں میرا پیغام دینا کہ اس